میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیس کانفرنس کا 8واں دن ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کو آغاز کرنے کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی بات پہنچائے، اور جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انتہا کوشش کرے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جو آیت کی تلاوت کی میں نے تقریر کے شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن۔ سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ دعویٰ کرنا، غیروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا زیادہ ملتی ہے، کامیابی زیادہ ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم ملتی ہے۔ اکثر مسلمان جب غیروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں 100 اچھی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ غیر مسلم، اس کے دماغ میں یہ رہیں گا یہ ساری چیزیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے دین کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو خواتین کو ذلیل کرتا ہے پردے میں رکھ کے۔ یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلمان کو اسلام کی اچھائیوں کو پہچاننے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلمان سے ملتا ہوں، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کے نظریے میں، چاہے آپ کا علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط ہے، آپ کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں کیا برائی ہے؟ اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں، I make him comfortable۔ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ بنا جھجک مجھ سے کہہ سکتا ہے۔ اور جب میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں، اکثر یہ غیر مسلمان 3 یا 4 سوالات پوچھتے ہیں، اور جو تجربہ مجھے ہے تقریباً 20 سال دعوتی میدان میں، میرے نظریے میں یہ غیر مسلمانوں کو 20 عام سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، 20 عام غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اور جب وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتے ہیں، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے اندر سے ہوتے ہیں، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہوتے ہیں۔ یہ 20 غلط فہمیاں یا عام سوالات غیر مسلمان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پیغام پھیلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ 20 غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔
آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، ٹیلی ویژن چینلز، یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اور آج جو یہ 20 غلط فہمیاں ہیں غیر مسلمان کے ذہن میں، 25 یا 50 سال پہلے یہ کچھ دوسرے تھے. 25 یا 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی. جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں غیر مسلمان کے دماغ میں آتی ہے. اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے میں نے دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے. میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے. چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، یو کے جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ ساری غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے ایک یا دو اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے. اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گی. وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سمجھ سکیں گا. اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں. اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا تھا، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکا ہے. آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 10 سوالات کا جواب دوں. اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے. آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے وہ ہے لفظ جہاد. دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے. تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا. یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن، جو آخری نشست میں میری تقریر ہے، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، انشاءاللہ اس تقریر میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا. پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے
تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے۔ آٹھویں اہم غلط فہمی ہے، مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں۔ نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، میں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے؟ 10ویں غلط فہمی، غیر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومن رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔